Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite Field Marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عاصم منیر کو پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دے دیا. شرم الشیخ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف یہاں موجود ہیں, فیلڈ مارشل عاصم منیر آج یہاں موجود نہیں. صدر ٹرمپ نے پیچھے مڑ کر وزیر اعظم شہباز شریف سے کہا کہ وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر تک ان کا سلام پہنچا دے. بولے خواہش ہے کہ بھارت اور پاکستان بہترین ہمسائے بن کر رہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے تعریفیں سن کر امریکی صدر کا دل باغ باغ ہو گیا. شہباز شریف سے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا میں نے اس کی توقع نہیں کی تھی. شرکا بولے چلو اب گھر چلیں, اب میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا. Peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک بار پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل انعام دینے کی درخواست. ڈونلڈ ٹرمپ کو مین آف پیس بھی قرار دیا. امن کا حقیقی علمبردار بھی کہا. بولے امریکی صدر کی بدولت جنوبی ایشیا میں امن ممکن ہوا. پاکستان نے امن کے نوبیل انعام کے لیے صدر ٹرمپ کو نامزد کیا. آج سخت محنت کے بعد غزہ میں امن کے لیے کامیاب ہوئے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا میں امن کے لیے دن رات کام کیا. ان کی یہ خدمات قابل ستائش ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے. بھارت سے جنگ میں پاکستان نے 7 طیارے گرائے تھے. امریکہ سمیت 40 ممالک نے غزہ امن معاہدے پر دستخط کر دیے. شرم الشیخ میں غزہ جنگ بندی معاہدے پر مصر, ترکی, قطر اور امریکہ نے دستخط کیے. تقریب سے خطاب میں امریکی صدر نے معاہدے کو پوری دنیا کے لیے بہت بڑا دن قرار دیا. کہا غزہ میں امن معاہدے سے مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہوگا. غزہ امن معاہدہ بڑی کامیابی ہے. دوست ممالک کے تعاون سے غزہ امن معاہدہ ممکن ہوا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایسے کامیاب دن پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. غزہ میں امن معاہدے میں مصر کا کردار اہم ہے. معاہدے کے لیے قطری امیر کی انتھک کاوشیں قابل تحسین ہیں. ترک صدر اردوان کا بھی شکریہ ادا کیا. بولے ان کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے. صدر اردوان بہترین انسان ہیں. ان کی دوستی پر شکر گزار ہوں. حماس نے 20 ارغمالیوں کی رہائی کے بعد 4 مغویوں کی لاشیں بھی اسرائیل کے حوالے کر دی. حماس نے 4 مغویوں کی لاشوں کو بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے ذریعے اسرائیل کے حوالے کیا. اسرائیل میڈیا کے مطابق حماس کی جانب سے جن مغویوں کی لاشوں کو حوالے کیا گیا ان میں گائے ایلوز, یوسی شارابی, بیپن جوشی اور ڈینیل پیریز شامل ہیں. حماس کا کہنا ہے کہ باقی 24 لاشوں کو نکالنے میں وقت لگ سکتا ہے کیونکہ تدفین کے تمام مقامات کا علم نہیں. اسرائیلی جیلوں سے رہا 1968 فلسطینی قیدی بسوں میں سوار ہو کر غزہ اور مغربی کنارے پہنچے. برسوں بعد اپنے پیاروں کو دیکھ کر اہل خانہ خوشی سے پھولے نہ سمائے. ایک دوسرے کو گلے لگا کر خوب پیار کیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر غزہ کے لوگوں کا. ہم مزاحمت کے قدم چومتے ہیں جنہوں نے ہمیں عزت کے ساتھ رہائی دلوائی. فلسطینی شہری نے بتایا کہ جیل کے حالات بہت زیادہ سخت تھے. ہمیں 4 دن پہلے کوٹھیوں سے نکال کر مارا پیٹا اور ذلیل کیا گیا. شرم الشیخ میں غزہ عام سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں. خطے میں امن کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی شرم الشیخ میں فلسطینی صدر اور بحرین کے فرمانرواں سے ملاقاتیں. صدر محمود عباس کا فلسطینیوں کا ہمیشہ ساتھ دینے اور سیاسی و سفارتی محاذ پر مدد پر پاکستان سے زیادہ تشکر. وزیر اعظم شہباز شریف کا غزہ کے بہادر عوام کو ہمت و بہادری سے صعوبتیں برداشت کرنے پر خراج تحسین. وزیر اعظم کی بحرین کے بادشاہ, اردن کے فرمانرواں, آرمینیا کے وزیر اعظم, آذربائیجان کے صدر سے بھی ملاقات. انڈونیشیا کے صدر اور جرمنی کے چانسلر انتونیو گوتریز, سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقاتیں کی.
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی شرم الشیخ میں غزہ جنگ بندی معاہدے کی دستخطی تقریب میں شرکت کی خبروں پر ترک صدر رجب طیب ایردوان کا مصر میں لینڈ کرنے سے انکار۔ صدر ایردوان کا طیارہ بحیرہ ایمرس کے اوپر سے فضا میں چکر لگاتا رہا۔ طیارے کی لینڈنگ صرف اس وقت ممکن ہوئی جب اجلاس میں نیتن یاہو کی شرکت منسوخ کی گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی معاون وزیر خارجہ رابرٹ کیپروت سے ملاقات۔ محمد اورنگزیب نے امریکی کمپنیوں کو تیل، معدنیات، زراعت اور آئی ٹی سیکٹر میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ دولت مشترکہ کی وزرائے خزانہ کے اجلاس سے خطاب میں وزیر خزانہ نے موسمیاتی فنانسنگ کی اہمیت اور لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ محمد اورنگزیب کی اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر سلیمان الجاسر سے بھی ملاقات۔ موٹو وے 6 کے 2 حصوں کی فائنانسنگ کی منظوری پر اظہار تشکر۔ وزیر خزانہ کی IMF کے ریجنل نائب صدر اور سٹی بینک کے نمائندوں سے بھی ملاقات۔ چکلالہ گیریجن راولپنڈی میں پاک افغان بارڈر پر جھڑپوں میں شہید 12 شہداء کی نماز جنازہ ادا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، گورنر KPK اور افسران کی شرکت۔ آرمی چیف سید عاصم منیر، اعلیٰ عسکری اور سول قیادت کا شہداء کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق شہداء نے افغان حکومت کی بلا اشتعال اور بزدلانہ جارحیت کے خلاف لڑتے ہوئے جان دی۔ قوم شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ مقروض رہے گی۔ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی قابل قبول نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، فوج پاکستان ملک کی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ کسی بھی جارحیت اور سازش کو قوم کی حمایت سے ناکام بنایا جائے گا۔ پاکستان کی سرزمین کے دفاع ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستان نے طالبان حکومت کے ترجمان کے حالیہ بیانات کا سخت نوٹس لے لیا۔ دفتر خارجہ کا افغان ترجمان کو اپنے ملک کے معاملات پر توجہ دینے کا مشورہ۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ افغانستان ہمارے داخلی امور پر تبصرے سے گریز کرے۔ دیگر ممالک کے معاملات میں عدم مداخلت بین الاقوامی اصول ہیں۔ پاکستان کو اپنے اندرونی امور پر کسی بیرونی مشورے کی ضرورت نہیں۔ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ طالبان حکومت بے بنیاد پروپیگنڈا چھوڑ کر جامع نمائندے حکومت کے قیام پر توجہ دے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کو منہ توڑ جواب دے دیا۔ پاکستانی سفارتکار آصف خان نے مودی سرکار کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ اجلاس سے خطاب میں کہا، بھارت کا لدم BLA، TTP، مجید بریگیڈ جیسے گروہوں کی پشپناہی کر رہا ہے۔ بھارت ہر سال جھوٹ پر مبنی پرانا اسکرپٹ لے کر آتا ہے۔ بولے، مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے سے ہے۔ بھارت خود سلامتی کونسل میں مسئلہ لے کر آیا اور اب وعدوں سے فرار چاہتا ہے۔ کہا، پاکستان کشمیریوں کی منصفانہ اور پرامن جدوجہد آزادی کی حمایت جاری رکھے گا۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ کی حلف برداری۔ PTI پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لینا ضروری ہے، تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ حکومت کے بغیر صوبہ نہیں چل سکتا۔ چیف جسٹس کو درخواست دے رہے ہیں کہ حلف لیا جائے۔ اسلام آباد میں حکومتی وفد کی امیر JUI مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ قانونی اور آئینی پہلوؤں سے صورتحال کا جائزہ۔ KPK حکومت میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی عمل قرار۔ رہنماؤں کا عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان۔ سمندری کیبل کی مرمت کے باعث آج انٹرنیٹ سروس متاثر ہونے کا امکان۔ مرمت کا کام صبح 11 بجے شروع ہوگا۔ ترجمان PTCL کے مطابق مرمت کا کام 18 گھنٹے تک جاری رہ سکتا ہے۔ بین الاقوامی کیبل کنسورشیم کیبل میں نصب ریپیٹر کی مدد سے کام کرے گا۔ مرمت کے کام کا سبب انٹرنیٹ سروس میں سسروی یا جزوی تعطل کا سامنا ہو سکتا ہے۔
موسم بدلتے ہی ملک میں ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہو گیا۔ مردان میں ڈینگی سے 2 افراد چل بسے۔ محکمہ صحت کے مطابق مردان میں اب تک 270 افراد ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ تھرپارکر سندھ کے شہر اسلام کوٹ میں بھی ڈینگی کے 321 کیسز رپورٹ۔ میرپور خاص ڈویژن میں ڈینگی اور ملیریا کے کیسز میں اضافے کے بعد اسپتالوں میں ڈینگی وارڈ قائم۔ محکمہ صحت سندھ کا کہنا ہے کہ دسمبر تک ڈینگی کا خطرہ برقرار رہے گا۔ معاشیات کا نوبل انعام 3 ماہرین اقتصادیات کے نام۔ نوبل انعام امریکی، فرانسیسی، کینیڈین ماہرین اقتصادیات کو مشترکہ دیا گیا۔ انعام پانے والوں میں جوئل مکیر، فیلپ اگیون، پیٹر ہاؤٹ شامل ہیں۔ نوبل انعام پائیدار ترقی کے نظریات پر تحقیق کے اعتراف میں دیا گیا۔ Now that is some drive. He's a powerful driver. Flashed away. It was short, so the shot was on, the cut shot. He made sure that. I thought he hit it twice, but he's got it down to fine leg and it's gone to the fence. Cuts it away, finds the gap, pace on the ball. اور آخر میں جانیے کہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلے ٹیسٹ کے دوسرے روز کا کھیل ختم۔ پاکستان کی پہلی اننگز کے 378 رنز کے جواب میں 6 وکٹوں پر 216 رنز بنا لیے۔ جنوبی افریقہ کو پہلی اننگز کا اسکور پورا کرنے کے لیے مزید 162 رنز درکار۔ نعمان علی کے 4 شکار، سلمان علی آغا اور ساجد خان نے 1 وکٹ لیے۔